سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو ان کو دیکھتا ہے کبھی رکوع میں اور کبھی سجدوں میں، اللہ کی رضامندی اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے رحمت کے آثار موجود ہیں۔ یہی ان کی مثال بیان کی گئی تھی تورات میں، اور یہی مثال بیان کی گئی تھی انجیل میں۔ وہ میرے نبی کے ساتھی ایک کھیتی کی طرح ہیں جس نے اپنی کونپل باہر نکالی،
پھر وہ مضبوط ہو گئی، پھر وہ سٹہ طاقتور ہو گیا، پھر وہ اپنی جڑ پہ کھڑا ہو گیا۔ کسانوں کو وہ کھیتی خوش کرنے لگی۔ یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ان صحابہ کے ذریعے کافروں کے دلوں کو جلایا جائے۔ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ذو الحج کا مہینہ جس میں سنت ابراہیم کو تازہ اور زندہ کیا جاتا ہے۔ حج بیت اللہ کا تعلق بھی اسی مبارک مہینے سے ہے۔ آج اس مہینے کی 15 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو تاریخ اسلام کا ایک عظیم حادثہ مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ جب خلیفہ ثالث دور داماد نبی حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی انتہائی ظلم اور سفاکیت کے ساتھ ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا۔ یہ ذو الحج کی 18 تاریخ تھی۔
اس نسبت سے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس عظیم شخصیت کا تعارف، ان کی عظمت، دین کے لیے ان کی خدمات، اس کا کچھ تذکرہ کیا جائے۔ ہمارے علماء نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت لکھا ہے۔ ان کی عظمتوں کا، سیرت کا بہت تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس نسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اس تعداد میں ان کی سیرت پر کتابیں نہیں ملتی۔ کچھ مورخین نے انہیں انہی الزامات کی وجہ سے بدنام کیا جو الزامات ان کے قاتلوں نے ان پہ لگائے تھے۔ کہ یہ کنبہ پرور ہیں، مختلف صوبوں کے گورنر بنو امیہ کے بنا دیے، بیت المال میں سے اپنے رشتہ داروں کو نوازتے رہتے ہیں، مورخین نے بھی بغیر سوچے سمجھے ان الزامات کو نقل کی۔ ماضی قریب کے ایک بڑے عالم ہیں ہمارے ملک کے، ایک جماعت کے سربراہ ہیں، سربراہ رہے، انہوں نے خلافت و ملوکیت کے عنوان پر ایک کتاب لکھی اور بدقسمتی سے انہی الزامات کو دہرایا ہے، اور آج ان کی وہ کتاب ایران کی یونیورسٹیوں میں بطور نصاب پڑھائی جاتی کہ یہ سنی عالم ہے، اور دیکھو اس نے حضرت عثمان کے متعلق اور حضرت معاویہ کے متعلق اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کے متعلق کیا کچھ لکھا ہے۔ تو بعد میں آنے والے جو علماء ہیں انہوں نے بھی تحقیق کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ دیکھیں کیا میں اور آپ اہل حدیث علماء، دیوبندی علماء، بریلوی علماء کیا ہم بغیر سند کے
کسی پیش کردہ حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ جو آئے اور کہہ دے نبی پاک نے فرمایا، اور ہم کہیں ہاں جی فلاں عالم نے لکھا ہے کہ یہ نبی پاک کا ارشاد ہے۔ مثلا میں مثال دے رہا ہوں، ابن حجر نے لکھا ہے، علامہ عینی نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین انہوں نے لکھا ہے۔ تو ان کے لکھنے سے ہم یہ مان لیں کہ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، یا ہم اس لکھنے والے سے پوچھیں کہ اپنے سے لے کے نبی پاک تک اس فرمان کی سند پیش کر، تم نے کس سے سنا، تمہارے استاد نے کس سے سنا، تمہارے دادا استاد نے کس سے سنا، اس کی سند پیش کر۔ پھر اللہ ان علماء پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے، جنہوں نے اسماء رجال پہ کام کیا ہے۔ اسماء رجال کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک راوی کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ کون تھا، کب پیدا ہوا، حافظہ اس کا کیسا تھا، معاملات میں کیسا تھا، جس سے حدیث نقل کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات بھی ثابت ہے یا نہیں۔ انہوں نے یہ محنت کی اور وہ کتابیں مرتب کر دیں اسماء رجال کی۔ اس میں آپ کسی راوی کو ڈھونڈنا چاہیں، الف سے نام شروع ہوتا ہے تو الف والی پٹی کھول لیں، بے سے شروع ہوتا ہے تو بے والی کھول لیں، تو آپ اس راوی کا نام دیکھیں گے، اس کا ڈیٹا وہاں موجود ہے۔ انہوں نے محنت کی، ایسے نہیں ہے کہ جو اٹھے اور وہ کہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ، اس کی سند دیکھی جائے گی، یہ کیسا آدمی تھا۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میں یہاں کہتا ہوں کہ میں نے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، یا میں کہتا ہوں کہ میں نے مولانا حسین علی واں بچروی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی، تو مجھ سے آپ پوچھیں گے کہ ان کا تو انتقال 1944 میں ہو گیا ہے، تو اس ویلے جمعہ نہیں سائیں، تو نے کیسے سنا؟ تو میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ میں نے مولانا حسین علی سے سنا؟ درمیان والا راوی میں گرا رہا ہوں، وہ میں کیوں گرا رہا ہوں؟ وہ تھوڑا سا کمزور ہے تو میں اس کو گرا دیتا ہوں، ڈائریکٹ ہو جاتا ہوں دادا استاد کے پاس۔ اسماء رجال کے علماء مجھے اس طرح آگے بڑھنے نہیں دیتے، انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ کب پیدا ہوا ہے، وہ کب فوت ہوا ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو دیوبند میں رہتے تھے، تو کبھی دیوبند گیا ہے؟ تو جب دیوبند گیا ہی کبھی نہیں تو نے ان سے کیسے سن لیا؟ تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ حدیث کے متعلق بھی بڑی پرکھ ہوتی ہے، پھر اسے قبول کیا جاتا ہے۔ لاکھوں حدیثوں میں امام بخاری نے صرف 5000 حدیثیں نقل کی ہیں، 5000 صرف، دوسروں کو اس نے ریجیکٹ کیا ہے، نہیں لیا ہے اس نے، امام بخاری نے۔ تو جب ہم حدیث بغیر سند کے ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ ہمیں تاریخ منوانا چاہتے ہیں بغیر سند کی؟
तबरी ने लिख दी, इब्ने कसीर ने लिख दी, इब्ने खुल्दून ने लिख दिए। तबरी कहता है कि करबला में ये हुआ था, तो हम तबरी से पूछेंगे कि करबला तो सन 61 हिजरी में हुआ, तू हुआ है 3री सदी में, 200 साल बाद, तूने करबला में ये होते हुए देखा है? सनद पेश कर, तूने किससे सुना, उसने किससे सुना, उसने किससे सुना, उसकी सनद पेश कर। तो तारीख की कोई बात हम इस तरह मानने के लिए तैयार नहीं। ये जुल्म किया है तारीख ने। मैं कई मर्तबा आपको बता चुका हूँ कि तारीख मुरतब हुई है बनु अब्बास के दौर में, और बनु अब्बास तख्ता उलट के आए थे बनु, तो जो हुकूमत पहली हुकूमत का तख्ता उलट के आए, जो हुकूमत पहली हुकूमत को हरा के आए, चलो अपने मुल्क की बात कर लेते, तो आने वाला हुक्मरान पिछले हुक्मरानों की तारीफें करता है, बोलते नहीं। थोड़े ते सामने यार इमरान खान साहब आए, उन्होंने पहली हुकूमत की खामियां ही गिनी, खूबियां भी कोई होंगी भाई, चलो 1 2 3 कुछ तो होंगी, कभी उनका तज़किरा नहीं। तो आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत की खामियों का जिक्र करती है, खूबियों का जिक्र नहीं करती। बनु अब्बास ने तारीख मुरतब हुई, जो चापलूस किस्म के लोग थे उन्होंने झूठी झूठी बातें घड़ के उनको खुश करने के लिए उन्हें मुआशरे में फैला दिया। बनु उमैया ने ये किया था, बनु उमैया ने ये किया था, अगू ओ रवायतां चढ़ गईयां मिर्ज़ा जेलमी दे हाथ, वो उसे ले लेके उछालता फिरता है, फलां किताब में यूँ लिखा हुआ है, फलां किताब में यूँ लिखा हुआ है, फलां किताब में यूँ लिखा हुआ है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि तारीख ने ज़्यादतियाँ की, हज़रत अली से भी ज़्यादतियाँ की। जो इस तरफ के लोग थे उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने उनके मुतालिक रिवायतें घड़ी, इन्होंने उनके मुतालिक रिवायतें घड़ी, एक दूसरे की किरदार कुशी। ये शरारती लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया था। हमें तारीख पर अंधाधुंध एतमाद नहीं करना चाहिए। अंधाधुंध एतमाद करने के लिए एक ही किताब है, ज़ालिकल किताबो। फिर जो हदीस का मसला आएगा उसे परखेंगे। जो सही हदीस है वो उसी तरह हुज्जत है जिस तरह कुरान हुज्जत है, सही हो, खरी हो, और जिसमें कोई कमज़ोरी हो, घड़ी गई हो, वो काबिल कबूल हो नहीं है, या अकल के मेयार पे वो पूरी नहीं उतरती। तो ज़रूरी है कि तारुफ़ करवाया जाए हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो कैसी शख्सियत है, आप में से कितने लोग जानते हैं? यकीनन जो मुझे सुनने वाले हैं या मेरे जुमे के मुक्तदी हैं, उन्होंने मुझसे पहले शायद सुना हो, याद पता नहीं है उनको या नहीं, शायद उन्हें याद भी आ जाए, लेकिन जो नए लोग आए हैं वो मेरी बात को सुने और बताएं। उन्हें इस बात का पता था कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सकी फूफी है। हज़रत उस्मान की वालदा यानी नानी और मेरे नबी पाक के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला जुड़वा पैदा हुए। उनका नाम था उम्मे हकीम अल-बैज़ा। उन्हें याद रखोगे कि कोई नहीं? क्या नाम था नबी पाक की फूफी का? उम्मे हकीम अल-बैज़ा। ये किस तरह पैदा हुई? हज़रत अब्दुल्ला के साथ जुड़वा।
نبی پاک کی سکی پھوپھی ہیں، ان کی بیٹی ہیں عروہ، وہ نبی پاک کی پھوپھی زاد بہن ہے، حضرت علی کی بھی پھوپھی زاد بہن ہے۔ وہ عروہ جو ہیں وہ والدہ محترمہ ہے حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالی۔ تو پھوپھی زاد بہن کی جو آگے بیٹی ہوتی ہے بھانجی لگی نا، رشتے میں کیا لگی؟ بھانجی۔ تو نبی پاک کی جو بھانجی ہیں وہ حضرت عثمان کی والدہ محترمہ ہے، یہ نبی پاک سے ان کا رشتہ ہے، ہیں وہ بنو امیہ کے۔ حضرت عثمان کا تعلق کس قبیلے سے؟ بنو امیہ سے، تعلق بنو امیہ سے ہے، لیکن ماں کی طرف سے وہ ہاشمی ہیں، یعنی نبی پاک کا قرب انہیں حاصل ہے، یہ ان کی پہلی عظمت ہے۔ اگر کوئی قرابت عظمت کا معیار ہے، اس کو آگے ذکر کروں گا میں۔ دوسری بات ذہن میں یہ رکھیے گا حضرت عثمان کے متعلق کہ اسلام قبول کرنے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا 5واں نمبر ہے، 5واں بھی ہو تو السابقون الاولون میں آ گئے۔ اسلام قبول کرنے میں ان کا 5واں نمبر ہے، لیکن وہ تقریر جو حضرت عثمان نے اپنے مکان کے بالا خانے پہ کھڑے ہو کر باغیوں کے سامنے کی تھی، جب باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا اور حضرت عثمان نے بالا خانے پہ کھڑے ہو کے بیان کیا تھا میرے قتل کرنے کی وجوہات کیا ہیں، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں، وہ عثمان نہیں ہوں، وہ اپنی انہوں نے خدمات کو ذکر کیا کہ میں نے اسلام کے لیے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اس تقریر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام کے قبول کرنے میں میرا 4تھا نمبر ہے، 4تھے نمبر پر میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ 5ویں نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، السابقون الاولون میں۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں میں ایسی کر جایا کرتا ہوں جو اور علماء نہیں کرتے، اور مجھے اس کی کچھ سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے کہ لوگ پھر فیس بک پر اور کمنٹ میں مجھے میرے متعلق باتیں کرتے ہیں، لیکن میری بات حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے۔ آج بھی آپ سے پوچھ لوں گا، آپ بعد میں بتائیں گے کہ میری بات صحیح ہے یا نہیں۔ نبی پاک کی جو بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب، یہ نبوت کے ملتے ٹائم تقریباً 10-12 سال کی ہیں۔ حضرت زینب کی عمر کتنی؟ زور سے بولو۔ ان سے جو چھوٹی بہن ہے رقیہ، ان کی عمر اعلان نبوت کے ٹائم تقریباً 8 سال کی۔ یہ دونوں بہنیں ہیں، میرے نبی کی بیٹیاں ہیں، زینب بھی رقیہ بھی۔ ام کلثوم چھوٹی ہیں، 4 سال کی ہوں گی، 5 سال کی۔ آپ کا کیا خیال ہے جب حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا ہوگا تو کیا آپ کی بیٹی حضرت زینب نے ایمان قبول نہیں کیا ہوگا؟ بولو تو صحیح ہے۔ لیکن آج تک کسی کتاب نے ان کے ایمان کا ذکر کیا؟ کوئی عالم بولا، کسی نے ذکر کیا ہو میرے آقا کی بڑی بیٹی حضرت زینب کا، اس سے چھوٹی بیٹی رقیہ کا؟ زینب کی عمر تو 10-12 سال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تو 6 سال ہے، ایک روایت میں 8 سال ہے۔ ان کا تذکرہ تو ہوا لیکن تذکرہ نہیں ہوا تو زینب کے ایمان کا تذکرہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں علماء نے اس کو کیا؟
جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا ہوگا، حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا ہوگا، سب سے پہلے کیا ہوگا، تو کیا آپ کی بیٹی حضرت زینب نے ایمان قبول نہیں کیا ہوگا؟ مورخین نے اس کو دبایا، لوگاں نو پتہ نہ لگے بھئی اے بھی نبی پاک دی دھیے، لوگوں کو اس کی عظمت کا پتہ نہ چلے۔ ایمان قبول کرنے میں جو سبقت کرے گا، ایمان اور اسلام میں اس کا درجہ باقیوں سے کیا ہوگا؟ بلند ہوگا۔ ظاہر بات ہے، لوگوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، اب میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، آپ کمنٹ اس پر دیکھیں گے کہ لوگ اور علماء اور محقق لوگ، صاحب تحقیق لوگ اس پر کیا کہتے ہیں۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں، جو ملک کے صاحب تحقیق لوگ ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث علماء ہیں، محقق علماء ہیں، تحقیق کرنے والے علماء ہیں، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، میری اس بات پر تبصرہ کیجیے کہ میری اس بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ جب حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا ہوگا تو ان کے ساتھ ان کی بڑی بیٹی حضرت زینب نے اور ان سے چھوٹی بیٹی حضرت رقیہ نے بھی ایمان قبول کیا ہوگا۔ تاریخ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتی؟ کیوں زیادتی کی تاریخ نے؟ کیوں زیادتی کی علماء نے کہ ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا؟ یہ تو ذکر کیا جاتا ہے کہ پہلے ایمان کس نے قبول کیا۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، یہ اختلاف چھوڑ دیجئے کہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا، اس میں لڑنے جھگڑنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، نبی پاک واپس آئے غار حرا سے تو اپنی اہلیہ سے ذکر کیا، حضرت سیدہ خدیجہ سے، تو ظاہر بات ہے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ابھی تو آپ گھر سے باہر نہیں گئے کہ کسی اور کو ملے ہوں، لیکن چھوڑیے اس بات کو، اس میں لڑنے جھگڑنے اختلاف کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات پہ ذرا توجہ کریں، یہ مسئلہ نہیں ہے ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، 4 گھنٹے پہلے کلمہ کس نے پڑھا، 4 گھنٹے بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، 1 ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، 1 ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو گئی تھی، مسئلہ یہ ہے، کس کے کلمہ پڑھنے سے نبی پاک کو جرأت حاصل ہوئی۔ اہلیہ کے کلمہ پڑھنے سے عورت باہر کے معاشرے میں کیا کام کر سکتی، غلام کے کلمہ پڑھنے سے عرب کے معاشرے میں غلام کی کیا حیثیت ہے، 8 سال کے بچے کے کلمہ پڑھنے سے 8 سال کا بچہ دشمن کو ہٹا نہیں سکتا، 8 سال کا بچہ مشورہ نہیں دے سکتا، پھر ادھر 38 سال کا ابو بکر ہے، شادی شدہ ہے، خاندان والا ہے، صاحب حیثیت ہے، تاجر ہے، کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی تھی؟ ہر ایک کا ایمان لازم تھا، ابو بکر کا ایمان متعدی تھا۔ یہ تو سبحان اللہ کہ تو کک سمجھ بھی نہیں آئی، بے لازم تے متعدی کی ہوتا، یہ ہماری اصطلاح ہے صرف کی، گرامر کی، ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سب کا ایمان لازم تھا، اپنے تک محدود رہا، ایمان قبول کر لیا۔ ابو بکر کا ایمان لازم نہیں تھا، متعدی تھا، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد گھر میں نہیں بیٹھا،
یہ مکے کے بازار میں گیا، عثمان نو نار رلا کے لے آیا۔ اس کا ایمان متعدی تھا، اس نے دعوت کو عام کرنا شروع کی۔ یہ پھر نکلا، یہ حضرت طلحہ کو لے آئے، یہ پھر گیا، یہ حضرت زبیر کو لے آئے۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی ہے نام لے کر، ان میں سے 6 آدمی ابو بکر کی تحریک سے مومن بنے تھے۔ کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی؟ حضرت عثمان انہی کی تحریک پر ایمان لائے، اور اس میں ان کا پہلا نمبر ہے، پہلے نمبروں میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان پر حملہ ہوا اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ میرا بچنا مشکل ہے، تو انہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے 6 بندوں کی کمیٹی بنا کہ ان 6 بندوں میں سے کسی ایک کو چن لو۔ ان میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، انہوں نے کہا بھائی میں تو خلافت نہیں لیتا، اگر تم معاملہ میرے سپرد کر دو تو میں لوگوں سے رائے لے کر فیصلہ کر دوں گا کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ حضرت طلحہ نے بھی اپنا نام واپس لے لیا، حضرت زبیر نے بھی، حضرت سعد نے بھی۔ میدان میں 2 بندے رہ گئے، حضرت عثمان، حضرت علی۔ یہ دونوں کھڑے ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو چننا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ساری رات حضرت سعد سے مشورہ کرتے ہیں، حضرت طلحہ سے مشورہ کرتے ہیں، حضرت زبیر سے مشورہ کرتے ہیں، ساری رات جاگتے رہے۔ حضرت عثمان کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، پھر اس سے پہلے مکتبوں میں گئے، بچوں سے پوچھا، بازار میں گئے، دکانداروں سے پوچھا، مزدوروں سے پوچھا، ملازموں سے پوچھا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے صبح کی نماز کے بعد سب کو بلایا، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی۔ پھر انہوں نے جو ابتدائی تقریر کی، اس تقریر میں یہ جملے کہے جس کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا، نبی پاک کے ساتھ رشتہ داری میں اور سبقت فی الاسلام میں عثمان اور علی برابر ہیں۔ عثمان اور علی، جب انہوں نے صفات کا ذکر کیا، اس میں یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، حضرت علی میں یہ خوبیاں ہیں، تو اس میں نبی پاک کی قرابت، رشتہ داری، داماد ہونا، اس کو ذکر کیا کہ دونوں برابر ہیں۔ اور پھر سبقت فی الاسلام، اسلام قبول کرنے میں پہل کرنا، اس میں بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دونوں کو برابر ذکر کیا کہ یہ ابتدائی مراحل میں ایمان لائے تھے۔ پھر عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، میں سکول کے بچوں سے پوچھتا رہا، مکتب کے بچوں سے پوچھتا رہا، دکانداروں سے پوچھتا رہا، مزدوروں سے پوچھتا رہا، باہر سے آنے والے وپاری اور تاجروں سے میں پوچھتا رہا، اور مدینے کی عورتوں تک سے میں پوچھتا رہا، مجھے ایک بندہ بھی نہیں ملا جس نے حضرت عثمان پر حضرت علی کو فوقیت دی ہو۔ سب کی زبان پر ایک ہی نام تھا کہ عثمان خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان کی اس طرح بیعت ہو گئی، حضرت عثمان کی اس تقریر کے بعد۔ لیکن سبقت فی الاسلام جس طرح حضرت علی کو حاصل ہے، اسی طرح سبقت فی الاسلام حضرت عثمان کو بھی حاصل ہے۔ کوئی سمجھ بھی آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کتنی باتیں میں نے آپ کو سمجھائیں۔ حضرت عثمان کی جو والدہ تھیں، وہ نبی پاک کی پھوپھی زاد بہن کی بیٹی تھی، عروہ ان کا نام تھا۔ ایک تو یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی۔ دوسری بات میں نے آپ کو سمجھائی کہ ایمان قبول کرنے میں حضرت عثمان کا کتواں نمبر تھا؟ 5واں۔ اور خود ان کا بیان کیا ہے کہ میں چوتھا مسلمان۔ تو السابقون الاولون، اس میں حضرت عثمان شامل ہیں۔
سونا تو بالکل میرے سامنے سونا. آپ میری طرف توجہ کریں گے. میں نے اتنی محنت کی ہے، آپ کو سمجھایا ہے. آپ کتابیں پڑھتے بھی رہیں تو آپ کو کوئی بات یہ نہیں سمجھائے گا جو دو باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی. تیسری بات جو حضرت عثمان کے سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لکھ لیجئے دل کی تختی پر. بچے لکھے، بچے یہ نوجوان اور بچے لکھے، سکول کالج کے پڑھنے والے ہمارے عزیز لکھیں اپنے دل کی تختی پر یہ بات. نبوت کے ملنے کے بعد، نبوت کے عطا ہونے کے بعد، میرے نبی نے جس شخصیت سے پہلا رشتہ قائم کیا تھا وہ حضرت عثمان ہے. نبوت کے ملنے کے بعد پہلا رشتہ قائم کیا، پہلی رشتہ داری ہوئی. اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ آپ کہیں گے میں نے یہ قید کیوں لگائی؟ نبوت کے ملنے کے بعد. نبوت کے ملنے سے پہلے آپ نے خود شادی کی حضرت خدیجہ سے. وہ رشتہ قائم کیا آپ نے. لیکن نبوت کے ملنے کے بعد پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ کس شخصیت سے قائم ہوا؟ اور سے بولو. فرق یہ ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے جو رشتہ آپ نے کیا وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کیا، اور نبوت کے ملنے کے بعد جو رشتہ قائم کیا وہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کیا تھا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، شاہ جی حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ میں کیا فرق ہے؟ حضرت خدیجہ بہت اعلیٰ ہیں. نبی پاک زندگی کے آخری مراحل تک ان کا تذکرہ کیا کرتے، قربانی کرتے تو فرماتے یہ گوشت خدیجہ کی سہیلیوں تک یاد کرتے تھے. بلکہ حضرت عائشہ نے 1-2 مرتبہ کہہ بھی دیا آپ اسے ہمیشہ یاد رکھتی ہیں. آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، جب لوگ مجھے پتھر مارا کرتے تھے اور میرا سر زخمی ہو جایا کرتا تھا تو خدیجہ میری مرہم پٹی کیا کرتی تھی، وہ مجھے تسلی دیا کرتی، میری بیٹیوں کا خیال کیا کرتی. شاہ جی سے کسی نے پوچھا حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ میں کیا فرق ہے؟ تو شاہ جی جو جواب دیتے تھے نا وہ کتابوں میں لکھے ہوئے نہیں ہوتے، نہ ہم نے کہیں نہیں پڑھے، ہم نے کسی کتاب میں نہیں. اسے کہتے ہیں صدری. صدری سمجھ، صدری نسخے. کیا حضرت شاہ جی کا مقولہ ہے جی؟ کیسا سمندر کو کوزے میں بند کیا شاہ جی نے. کسی نے شاہ جی سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں کیا فرق ہے؟ اس کی تو بڑی لمبی تقریر کرنی پڑتی، پھر جا کے فرق واضح ہوگا. شاہ جی نے 2 لفظوں میں سمیٹا، فرمایا علی مرید محمد ہے، عمر مراد محمد ہے. یہ مرید ہے، وہ مراد ہے، وہ خود نہیں آیا، اسے کائنات کے آقا نے جھولی پھیلا پھیلا کے رب سے مانگا ہے.
تو شاہ جی کی باتیں بڑی عجیب ہوتی. کیا فرق ہے حضرت خدیجہ میں اور حضرت عائشہ میں؟ آپ نے فرمایا، کہا جب خدیجہ سے شادی کی تھی نا تو محمد ابن عبداللہ تھے، اور جب عائشہ سے شادی کی تھی تو محمد الرسول اللہ تھے. یہ فرق ہے دونوں میں. پہلا رشتہ جو میرے آقا نے نبوت کے ملنے کے بعد کسی شخصیت سے جوڑا، اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. اپنی بیٹی رقیہ کی شادی ان سے کی. جس دن بدر فتح ہوا اسی دن حضرت رقیہ کا انتقال. جب خوشخبری لے کے آنے والا مدینے پہنچا نا تو حضرت رقیہ کی تدفین ہو رہی، انہیں دفن کیا جا رہا. حضرت عثمان پریشان رہنے لگے کہ وہ جو نبوت سے ایک تعلق تھا، ایک رشتہ تھا، وہ ٹوٹ گیا. داماد اور سسر والا عام میں جو بیٹیوں والے اور جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہو وہ اچھی طرح جانتے کہ داماد اور سسر کا رشتہ بڑا محبت والا، بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے. یہ داماد بندے دا پتر ہوئے تھے، وہ سسر کو باپ کا درجہ دے اور بہو ساس کو ماں کا درجہ دے. تو یہ رشتے بڑے خوبصورت ہیں. قرآن نے ان کا ذکر کیا. قرآن نے جب اپنے احسانوں کا ذکر کیا نا تو قرآن نے کہا ہم نے تمہیں نسب والا بھی بنایا، سسرال والا بھی بنایا. قرآن نے اس کو ذکر کیا. تو سسرال والے رشتے کو بطور نعمت ذکر کیا. کتنا نازک رشتہ ہے. وہ ٹوٹ گیا. حضرت عثمان پریشان رہنے لگے اس رشتے کے ٹوٹنے پہ. ایک دن میرے آقا مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو حضرت عثمان بھی وہاں کھڑے تھے، مغموم تھے، پریشان تھے. میرے آقا بھی جانتے تھے کہ ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا عثمان یہ جبریل کھڑے ہیں اور مجھے رب کا پیغام دے رہے ہیں کہ میں دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دے دوں. تو یہ نکاح کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اور سے بولو یار. ایک نکاح میرے نبی کا بھی ہے جو اس طرح ہوا، اس کو قرآن نے ذکر کیا. وہ کس کے ساتھ ہے؟ حضرت زینب کے ساتھ. جب نبی پاک تھوڑے سے سوچ و بچار میں تھے کہ زید نے زینب کو طلاق دے دی ہے، زید میرا منہ بولا بیٹا ہے اور زینب میری نوح ہے، تو میں اس سے شادی کر لوں تو طوفان بدتمیزی اٹھے گا، لوگ کہیں گے اپنی بہو سے شادی کر لی، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. قرآن بولا، قرآن نے کہا زوجنا، کہا ہم نے زینب سے آپ کا نکاح عرش پہ کر دیا ہے. یہ نکاح وہاں ہو رہا ہے. ایک معنی علماء نے اس کا یہ لکھا، یعنی ہم نے اس نکاح کرنے کا حکم دے دیا ہے. ہم نے نکاح کر دیا یعنی نکاح کرنے کا کیا دے دیا؟ حکم دے دیا کہ آپ نکاح کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے خواب میں جبریل امین نے ایک غلاب میں لپٹی ہوئی عورت دکھائی، لڑکی دکھائی،
اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا گیا ہے۔ میں نے کپڑا ہٹایا تو عائشہ تو تھی، تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو میرے آقا دوسری بیٹی کا نکاح بھی کس سے کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں، ہم اہل سنت کے ہاں فضیلت کا معیار برادری نہیں ہے، نو۔ ہمارے ہاں فضیلت کا معیار رنگ، نسل کوئی نہیں، قومیت کوئی نہ۔ اسلام نے تو جاہلیت کے بتوں کو توڑا ہے۔ لا فخر لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ یہ قومیت، رنگ، نسل، صوبائیت۔ مجھے بڑا تعجب ہوا ایک عالم کا بیان سن کے، جنہوں نے یہ بیان دیا سندھ سندھیوں کا ہے، سندھ سندھیوں کا ہے، باہر سے آنے والوں کے لیے کوئی قانون بننا چاہیے۔ یہ علماء ہیں جناب، صوبائیت دیکھیے، رنگ، نسل، صوبائیت، قومیت۔ اسلام نے جاہلیت کے ان بتوں کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ اسلام نے اس جاہلانہ ذہنیت کا جنازہ نکالا۔ علماء کرام عالم ہو کر یہ بات کرتے ہو، سندھ سندھیوں کا ہے، پنجاب بلوچستان بلوچیوں کا ہے، اور خیبر پختونخوا پختونوں کا ہے۔ اسی میں مرتے رہو گے، اسی میں مرتے رہو گے۔ اسی لیے یہ ملک آپ نے حاصل کیا تھا۔ جاہلیت ہے، جاہلیت، اور جاہلیت کے ان بتوں کو اسلام نے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ میں عربی عبارت پڑھوں گا، ترجمہ نہ کروں، آپ بتائیں گے، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے۔ میرے آقا نے کہا لا فخر لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا لاسود علی الاحمر ولا لاحمر علی الاسود الا بالتقوی۔ کیا معیار ہے فضیلت کا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ میں عربی ہوں، میں اجمی ہوں، میں فلاں ملک کا ہوں، میں فلاں صوبے کا ہوں۔ سندھ بھی ہمارا ہے، پنجاب سب کا ہے، پختونخوا بھی سب کا ہے، بلوچستان بھی سب کا ہے۔ اس سے پہلے وہ 1 یونٹ ٹھیک نہیں تھا، اب 1 یونٹ کی آپ کو کیسے سمجھ آئے گی؟ یہ سن 1900 میرا خیال ہے 70 تک، 68 تک، ایوب خان کی حکومت تک، بلکہ یحییٰ خان کی حکومت تک، یہ چاروں صوبے ایک تھے، چاروں صوبوں کا گورنر ایک تھے۔ 1 یونٹ، ایک مشرقی پاکستان، وہ ہماری بے وقوفیوں کی وجہ سے الگ ہو گئی، ایک مغربی پاکستان، اس کا نام کیا تھا؟ مغربی پاکستان، وہ مشرقی پاکستان، کوئی صوبہ نہیں تھا۔ بعد میں آپ نے صوبوں میں اس کو بانٹا، اور آج آپ یہ تحریک اٹھا رہے ہیں سندھ سندھیوں کا ہے۔ تو کراچی میں تو نعرہ لگ جائے گا کراچی مہاجروں کا ہے، پھر کراچی ساحل سمندر پہ وہ قابض ہو جائیں گے، تسی پھر آرام نال بہنا، سندھ نو کچھ چ لے کے بانا پھر تو یہ کوئی بات ہے؟ سندھ سندھیوں کیوں کہ وہاں مہاجر نہیں رہتے، وہاں مہاجر نہیں بستے۔ اس کو میرے آقا نے ختم کیا۔ رنگ، نسل، قومیت، برادری، خاندان،
اس کو میرے آقا نے ختم کیا، معیار تقوی کو قرار دیا، تقوی کو قرار دیا۔ کتنے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے؟ اگر دل میں تقوی نہیں، ایمان نہیں، ایمان نہیں، میرے نبی کا سکا چچا ہے، دیوار بھی سانجی ہے، پڑوسی ہے، ایمان نہیں، قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا، کہاں داخل ہوگا؟ سیصلی نارا ذات لہب، قومیت ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، میرے نبی کا چچا ہے، پڑوسی ہے، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ادھر بلال حبشے کا غلام ہے، رنگ کالا ہے، کوئی قومیت نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی کنبہ نہیں، ایمان آیا چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کرتی۔ اسلام نے ان بتوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے کہ نہیں لیا جانا چاہیے؟ تم ملک کو توڑنے میں لگے ہوئے ہو، اس کو ٹکڑوں میں بانٹنے پہ لگے ہوئے ہو۔ سندھو دیش الگ بن جائے، پختونستان الگ بن جائے، اصا پھر پنجاب والے رہ جائیے، یہ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، انشاءاللہ یہ ملک قیامت کی صبح تک انشاءاللہ قائم رہے گا، انشاءاللہ اس کے دشمن مٹ جائیں گے۔ تو سوچنا چاہیے یار، میں تو اس عالم کی تقریر کو سن کے حیران ہوا ہوں۔ سندھی ہو کر سندھی بسیں گے، باہر کے لوگوں کا نوٹس لیا جائے گا، ان کے بارے میں کوئی قانون بنایا جائے گا۔ یہ سارا ملک ہمارا ہے، ہر شہر ہمارا ہے، ہر صوبہ ہمارا۔ معیار برادری، کنبہ، قبیلہ، فضیلت کا معیار نہیں۔ کیوں یہ بات میں نے کہی؟ اس لیے کہ ایک طبقہ اس کو معیار بناتا ہے، فضیلت کا معیار بناتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد نبی ہیں، یہ رشتہ ہے نبی پاک کے ساتھ، یہ فضیلت کا معیار ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، فضیلت کا معیار برادری، قومیت، خاندان یہ نہیں ہے، تقوی فضیلت کا معیار ہے۔ اور اگر میری بات غور سے سنیے گا، پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے، اگر تو اس بات پر مصر ہے، اڑا ہوا ہے کہ نہیں رشتہ، کنبہ، برادری فضیلت کا معیار ہے، تو پھر میں تجھے بتاؤں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیرا داماد نبی ہے، عثمان دوہرا داماد نبی، پھر بھی تعلق حضرت عثمان کا زیادہ بنتا ہے۔ ان کو ایک لڑکی دی، ان کو یہ ذوالنورین کہلائے۔ یہ کیا کہلائے؟ اس پر میں روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ۔ یہ کیا کہلائے؟ اور پھر دوسرے کے انتقال پہ کہا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی زوجو عثمان، لوگوں عثمان کو رشتے دو۔ میرے نبی سفارش کر رہا ہے، لوگوں اپنی بیٹیاں عثمان سے بیاؤ، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا، اور میں نے جب بھی کوئی نکاح کیا ہے تو اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اسے پھر آج تازہ کرنے لگا۔
کوئی نئے لوگ آئے ہیں تو وہ سنیں گے، فیس بک کے ذریعے کہیں سے کہیں بات پہنچے گی، جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں اور بدقسمتی سے داماد اچھا نہیں ملا، بدقسمت، اللہ ہر ایک کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے، ان کے گھر آباد نہیں، داماد اچھا نہیں ملا، نکھٹو ہے، نکما ہے، گالیاں نکالتا ہے، بکتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، تانے دیتا ہے، بیٹی کا ناک میں دم کیا ہو، بیٹی روتے ہوئے باپ کے گھر میں آتی، بابا کس نال بن چھڑی آئی، باپ بھی روتا ہے کہ غلطی ہو گئی، لیکن ہو بھی کچھ نہیں سکتا۔ جہاں بیٹی تنگ ہو، اس خاندان کے لوگ اور اس برادری کے لوگ دوسرا رشتہ لینے کے لیے آ جائیں کہ سانے کو رشتہ ہور دیو، دے دیتے ہو نا، بولتے کیوں نہیں؟ دیتے ہو، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہوا ہکو بہو کرو، جڑا سینہ تھاریا نے نا وہی بات ہے۔ جہاں بیٹی تنگ ہو وہاں کوئی باپ دوسرا رشتہ نہیں دینا چاہتا، کوئی باپ دوسرا رشتہ نہیں دینا چاہتا۔ یہاں میرا آقا کہتا ہے میری 40 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ بندیالوی کی تقریر کے آخری جملے ہیں، یہ جملہ کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوئے، یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے، مجھے تجھ جیسا داماد نہیں ملے گا، میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ دے جی اذان۔